قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ایسے ہی تیزی سے نمودار ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے اوپر نیچے تیزی سے گرتے ہیں۔ دوستو، قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ کو نہ صرف یہ نشانیاں بتائیں گے بلکہ ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے اہل علم کی آراء سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ من درجہ ذیل 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، دھواں۔ یہ ایک غلیظ دھواں ہوگا جو پوری دنیا کو ڈانپ لے گا۔ نمبر 2، دجال۔ یہ ایک فتنہ پرداز شخص ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ نمبر 3، دابۃ الارض۔ یہ ایک زمین سے نکلنے والا جانور ہوگا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ نمبر 4، مغرب سے طلوع آفتاب۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ نمبر 5، نزول عیسیٰ مسیح۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ نمبر 6، یاجوج اور ماجوج۔ یہ 2 قومیں ہیں جو دنیا کو تباہ کر دیں گی۔ نمبر 7، مشرق میں زمین کا دھنسنا۔ مشرق میں ایک بڑی زمین دھنس جائے گی۔ نمبر 8، مغرب میں زمین کا دھنسنا۔ مغرب میں ایک بڑی زمین دھنس جائے گی۔ نمبر 9، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنسنا۔ جزیرۃ العرب میں ایک بڑی زمین دھنس جائے گی۔ نمبر 10، آگ۔ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ اہل علم ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ نشانیاں اسی ترتیب سے ظہور پذیر ہوں گی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جبکہ دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ ان نشانیوں کی ترتیب کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں ان میں سے سب سے پہلی نشانی دخان ہے۔ یہ ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی قدرت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے ایک نمایاں دھواں نمودار ہوگا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ایک تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ اس دھوئیں کی کیفیت کے بارے میں مختلف احادیث میں مختلف تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ بعض احادیث میں اسے ایک غلیظ اور سیاہ دھواں قرار دیا گیا ہے جو لوگوں کی آنکھوں اور ناکوں سے نکلنے والے خون میں مل جائے گا۔ دیگر احادیث میں اسے ایک ایسا دھواں قرار دیا گیا ہے جو لوگوں کے چہروں کو زرد اور ان کے جسم کو کمزور کر دے گا۔ اس دھوئیں کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کی دیگر نشانیاں بھی تیزی سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دھوئیں اور دیگر نشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا و استغفار کرتے رہیں، آمین۔ جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کی نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا، یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھوئیں لانے سے مراد قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ پیارے دوستو، مذکورہ آیت میں دخان یعنی دھوئیں کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ پہلا قول، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن علی حسن اور ابن ابی ملکہ وغیرہ فرماتے ہیں دخان یعنی دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا اور یہ دھوئیں جہنم کے آثار ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہی جان پیدا کرے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دھواں ایک حقیقی دھواں ہوگا جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، یہ لوگوں کو ڈرانے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دھواں ایک استعارہ ہے جو کفر اور ضلالت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ دھواں ایک علامت ہے جو قیامت کے قریب ہونے کی خبر دیتی ہے۔ ان تمام اقوال میں سے پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوئیں اور دیگر نشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرف نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11 نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے لیے بہت جلدی کر رہے ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 15 نازل ہوئی، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 16 نازل فرمائی، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ پیارے دوستو، امام بخاری کی اس سلسلے میں ایک اور روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام توحید سے اعراض کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان پر قحط کے ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے 7 سال مسلط کیے تھے۔ پھر ان پر قحط آ گیا، ان کے تمام کھیت جل گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں، مردہ جانوروں اور مردہ انسانوں کو کھا لیا۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے ان کے حق میں دعا کیجئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے زمین کو کھول دیا ہے اور اس میں سے چشمے جاری کیے ہیں اور ان کے ذریعے ان کے لیے کھیت پیدا کیے ہیں جن کے کھانے وہ نہیں ہیں، اور ہم نے ان کے لیے اس میں کھجوریں اور انگور پیدا کیے ہیں اور اس میں سے طرح طرح کے میوے پیدا کیے ہیں، یہ سب ان کے لیے نشانیاں ہیں، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ کفر کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کی نعمتوں کی یاد دلائی ہے اور انہیں کفر سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی 2 توجیحات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے اس اندھیرے کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ قحط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے فضا مٹیالی ہو جاتی ہے اور اندھیرا سا لگتا ہے، اس کو مجازاً دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ دونوں توجیحات درست ہیں لیکن پہلی توجیہ زیادہ قوی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی توجیہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا، یہ دھواں 40 روز تک رہے گا، مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا اور یہ دھواں جہنم کے آثار ہے۔ دوسری توجیہ مجاز پر محمول ہے، اس لیے پہلی توجیہ زیادہ قوی ہے۔ اس کے علاوہ پہلی توجیہ کو اس لیے بھی مانا جائے گا کہ یہ حقیقت پر محمول ہے اور دوسری مجاز پر۔
حقیقت ہمیشہ مجاز سے زیادہ قوی ہوتی ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی صحیح توجہ یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا۔ یہ دھواں قیامت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوئیں اور دیگر نشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ہاں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور متعدد صحابہ اور فقیہ تابعین کا نظریہ ہے، اور دوسری روایت صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ پیارے دوستو، یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی۔ تو یاد رہے، 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں۔ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ روایات میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا۔ وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ دجال کہاں سے ظاہر ہوگا؟ اولاً اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دجال کے مکر کیا ہوں گے؟ دوستو، کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کروائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ دجال کا قتل کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں تک پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو روزے رکھنے اور نمازیں قائم کرنے کا کام دے گی۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوا تھا۔ آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ روایات کے مطابق دجال کے کئی فتنے ہوں گے، جن میں سے چند ایک آپ نے ذکر کیے ہیں۔ دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ دجال ایک شخص کو مار کر زندہ کرے گا۔ دجال ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو اس بندے کو اب میں ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اسے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ آسمان کو حکم دے گا تو وہ برسائے گا۔ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اگا دے گی۔ وہ لوگوں کو اپنی جادوئی طاقتوں سے متاثر کرے گا اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ صرف دجال کے چند فتنوں کی مثالیں ہیں۔ احادیث میں دجال کے بہت سے اور فتنوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ دجال کے ساتھ ایک جنت اور ایک دوزخ ہوگی۔ اس کی جنت دراصل دوزخ اور اس کی دوزخ دراصل جنت ہوگی۔ دجال کے پاس ایک پہاڑ ہوگا جس میں روٹی اور گوشت ہوگا۔ وہ لوگوں کو اس سے کھلائے گا اور انہیں اپنی طرف مائل کرے گا۔ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا اور اس کے ساتھ ایک شیطان ہوگا جو اسے جھوٹی باتیں بتائے گا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ تاہم جو لوگ اللہ پر توکل کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ اقدامات کرنے چاہیے۔ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہمیں دجال کے فتنوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے
تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دجال کے فتنوں میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہو جائیں گے، کوکھیں بری ہوئی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، جو کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے آخر پر میں ہوں، اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے ان کا محافظ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، سنو، دجال ایک نوجوان آدمی ہوگا جس کے بال گنگریالے اور چہرہ سرخ و سفید ہوگا، اس کی ایک آنکھ پیشانی کے بیچ میں ہوگی اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی ہوگا جس کا چہرہ کالا اور سر گنجا ہوگا اور وہ اسے جھوٹی باتیں بتائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی نشانیوں میں سے کچھ یہ بیان فرمائی ہے، وہ ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی آنکھ پیشانی کے بیچ میں ہوگی، اس کے بال گنگریالے اور چہرہ سرخ و سفید ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ برسائے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور اس سے بچنا بہت مشکل ہوگا، تاہم جو لوگ اللہ پر توکل کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ اقدامات کرنے چاہیے، ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں دجال کے فتنوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دجال شام و عراق کے مابین مقام خلہ سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ دجال کے بارے میں کچھ اہم باتیں یہ ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں، وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی اور آسمان کو حکم دے گا تو وہ برسائے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا، وہ لوگوں کو اپنی جادوئی طاقتوں سے متاثر کرے گا اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں دجال کے فتنوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ دجال کے قتل اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم اماق یا دابا کے مقام پر نہ پہنچ جائیں، پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں پھر ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ لڑیں گے۔ اس کے بعد مسلمان اور رومی آپس میں لڑیں گے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اس فتح کے بعد مسلمان دجال کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہوں گے۔ دجال ایک عظیم لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے قریب ایک مقام پر موجود ہوگا۔ مسلمان اور دجال کے لشکر کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے فتح نصیب ہوگی اور دجال مارا جائے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ اقدامات کرنے چاہیے، ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں دجال کے فتنوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو باغ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء یعنی بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ اور معمول ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ
कुस्तुनतुनिया फतह कर लेंगे और अपनी तलवारें जैतून के दरख्त पर लटका कर अभी ये लोग माले गनीमत तकसीम ही कर रहे होंगे कि शैतान उनमें चीख कर ये आवाज लगाएगा कि दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों और बस्तियों में घुस गया है। ये सुनते ही ये लश्कर दज्जाल के मुकाबले के लिए कुस्तुनतुनिया से रवाना हो जाएगा, लेकिन ये खबर गलत होगी। फिर जब ये लोग शाम पहुंचेंगे तो दज्जाल वाकई निकल आएगा। वहां अभी मुसलमान जंग की तैयारी और सफ़ें दुरुस्त करने में मशगूल होंगे कि नमाज फजर की अकामत हो जाएगी और इसके बाद ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल हो जाएंगे और मुसलमानों के अमीर को उनकी अमामत का हुक्म फरमाएंगे। दज्जाल के बारे में अहादीस में बहुत तफसील से बयान किया गया है कि वो एक बहुत बड़ा फितना होगा और उसके फितने में बहुत से लोग मुब्तला हो जाएंगे। ताहम अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को इस फितने से बचाने का वादा किया है। दज्जाल की मौत के बारे में भी अहादीस में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। एक रवायत के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के सामने आएंगे तो दज्जाल उनको देखकर पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे छोड़ भी दे तो वो गुल गुल कर हलाक हो जाएगा। ताहम अल्लाह ताला उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करवाएगा। वो अपने नेज़े पर उसका खून लोगों को दिखाएंगे। एक और रवायत के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लुद पर पाएंगे और उसे कत्ल कर देंगे। इसके बाद वो उन लोगों के पास आएंगे जिनको अल्लाह ने दज्जाल से बचाया और शफकत से उनके चेहरों को सुहलाएंगे और उनको खबर करेंगे उन मकामात की जो जन्नत में उनके लिए रखे गए हैं। दज्जाल की मौत क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। ये एक ऐसा वाक़या होगा जो दुनिया के हर शख्स के लिए एक वाज़ेह निशानी होगा कि अल्लाह ताला ही वाहिद हकीकी खुदा है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं है। दज्जाल की मौत के बाद दुनिया में एक अमन व अमान का दौर शुरू होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अल्लाह ताला के अहकामात का निफाज करेंगे और दुनिया एक मिसाली मुआशरा बन जाएगी। यहाँ दज्जाल की मौत के बारे में कुछ अहादीस का खुलासा दिया गया है। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जब मदीना के करीब आएगा तो उसे एक फरिश्ता रोक देगा, वो मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। सही मुस्लिम में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जब मदीना के करीब आएगा तो उसे एक फरिश्ता रोक देगा, वो मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। वो एक खजूर के दरख्त के पास बैठेगा। उस वक्त मदीना में एक नेक आदमी होगा। वो दज्जाल के पास जाएगा और उसे कहेगा, क्या तू वही दज्जाल है जिसके बारे में हमें खबर दी गई है? दज्जाल कहेगा, हाँ मैं वही हूँ। वो आदमी कहेगा, मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह का दुश्मन है। इसके बाद वो आदमी दज्जाल को नेज़े से मार देगा। दज्जाल पिघलकर पानी की तरह बह जाएगा। सुनन तिरमिज़ी में हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जब मदीना के करीब आएगा तो उसे एक फरिश्ता रोक देगा, वो मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। वो एक खजूर के दरख्त के पास बैठेगा। उस वक्त मदीना में एक नेक आदमी होगा। वो दज्जाल के पास जाएगा और उसे कहेगा, क्या तू वही दज्जाल है जिसके बारे में हमें खबर दी गई है? दज्जाल कहेगा, हाँ मैं वही हूँ। वो आदमी कहेगा, मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह का दुश्मन है। इसके बाद वो आदमी दज्जाल को नेज़े से मार देगा। अलामात क़यामत को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अलामात सुगरा यानी छोटी निशानियाँ, अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियाँ। अलामात सुगरा वो निशानियाँ हैं जो क़यामत से पहले मुख्तलिफ औकात में ज़ाहिर हो चुकी हैं, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, चांद का दो टुकड़े होना, दज्जाल का ज़ाहिर होना, याजूज व माजूज का ज़ाहिर होना, दाबतुल अर्द का ज़ाहिर होना। अलामात कुबरा वो निशानियां हैं जो क़यामत से बिल्कुल पहले ज़ाहिर होंगी। उनकी तादाद 10 है और ये दर्ज झैल हैं। नंबर 1 धुआं, नंबर 2 दज्जाल, नंबर 3 दाबतुल अर्द, नंबर 4 सूरज का मगरिब से तुलू होना, नंबर 5 ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, नंबर 6 याजूज व माजूज का ज़ाहिर होना, नंबर 7 मशरिक में ज़मीन का दंसना, नंबर 8 मगरिब में ज़मीन का दंसना, नंबर 9 जजीरा अरब में ज़मीन का दंसना, नंबर 10 यमन से आग का निकलना। अलामात कुबरा की तफसील। नंबर 1 धुआं। ये एक गलीज धुआं होगा जो पूरी ज़मीन को ढांप लेगा। ये धुआं काफिरों के लिए अजाब और मोमिनों के लिए रहमत होगा। नंबर 2 दज्जाल। दज्जाल एक आंख वाला शख्स होगा। ये बहुत बड़ा फितना बर्पा करेगा। वो लोगों को अपने जादू से गुमराह करेगा। नंबर 3 दाबतुल अर्द। दाबतुल अर्द एक ज़मीन से निकलने वाला जानवर होगा जो लोगों के चेहरों पर मोहर लगाएगा। मोमिन के चेहरे पर ईमान की मोहर
और काफिर के चेहरे पर कुफ्र की मोहर लगी होगी। नंबर 4, सूरज का मगरिब से तुलू होना। ये एक ऐसा वाकया होगा जो कभी नहीं हुआ। सूरज मगरिब से तुलू होगा और मशरिक में गुरूब होगा। नंबर 5, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, वह जमीन पर अमन व अमान कायम करेंगे। नंबर 6, याजूज माजूज। याजूज माजूज का जाहिर होना। याजूज व माजूज एक कौम है जो दुनिया के एक गोशे में बंद है। क़यामत से पहले वो इस बंद से निकल आएंगे और दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। नंबर 7, मशरिक में जमीन का दनसना। ये एक ऐसा वाकया होगा जिसमें जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मशरिक में दनस जाएगा। नंबर 8, मगरिब में जमीन का दनसना। ये एक ऐसा वाकया होगा जिसमें जमीन का एक बड़ा हिस्सा मगरिब में दनस जाएगा। नंबर 9, जजीरा अरब में जमीन का दनसना। ये एक ऐसा वाकया होगा जिसमें जमीन का एक बड़ा हिस्सा जजीरा अरब में दनस जाएगा। नंबर 10, यमन से आग का निकलना। यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को महशर की तरफ ले जाएगी। अलामात क़यामत के बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं। इनमें से चंद अहादीस दर्ज झैल हैं। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 अलामतें ना देख लो। धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्द एक अजीबुल खलकत और नादिल शक्ल का जानवर है जो मस्जिद हराम में कोहे सफा और मरवा के दरमियान से बरामद होगा। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है। व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द तकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युमिनून। और जब उन पर फैसला का वक्त आ जाएगा तो हम जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाए थे। उलमा ने लिखा है कि वो जानवर चौपाई की सूरत में होगा जिसकी दराजी 60 गज की होगी। उसकी नमूदार होने की सूरत यह होगी कि कोहे सफा जो काबा की मशरकी जानिब वाक़या है यकायक जल्जले से फट जाएगा और उसमें से ये जानवर निकलेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी होगी। वो तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौरा करेगा कि कोई फर्द बशर उसका पीछा ना कर सकेगा और दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा ना पा सकेगा। जहां जहां जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। जो साहिब ईमान होगा उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से छुएगा और उसकी पेशानी पर मोमिन लिख देगा, और जो काफिर होगा उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी से स्याह मोहर लगा देगा और उसके ऊपर काफिर लिख देगा। अलामात क़यामत की तरतीब। अलामात क़यामत की तरतीब के बारे में मुख्तलिफ अहादीस वारिद हुई हैं। उनमें से एक रवायत दर्ज झैल है। सुनन तिरमिज़ी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 अलामतें ना देख लो। धुआं, दज्जाल, दाबतुल अर्द, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज का जाहिर होना, मशरिक में ज़मीन का दनसना, मगरिब में ज़मीन का दनसना, जज़ीरा अरब में ज़मीन का दनसना, यमन से आग का निकलना। बाज़ अहादीस में इन अलामात की तरतीब मुख्तलिफ है और बाज़ अहादीस में इन अलामात की तरतीब मुख्तलिफ है। दाबतुल अर्द एक ऐसी मखलूक है जिसका जिक्र कुरान मजीद और अहादीस में किया गया है। इसे क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी समझा जाता है। दाबतुल अर्द का जिक्र अहादीस में भी किया गया है। सही मुस्लिम और सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आपने फरमाया कि खुरूज दाबतुल अर्द से पहले 6 चीज़ें आएंगी: दज्जाल, धुआं, दाबतुल अर्द, सूरज का मगरिब से निकलना, याजूज माजूज और आखिर में दज्जाल का दोबारा आना। दाबतुल अर्द की शक्ल सूरत के बारे में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। बाज़ रवायात में इसे एक छोटे जानवर के तौर पर बयान किया गया है, जबकि दीगर रवायात में इसे एक बड़े जानवर के तौर पर बयान किया गया है। दाबतुल अर्द के ज़हूर के बारे में भी मुख्तलिफ रवायात मौजूद है। दाबतुल अर्द एक ऐसी मखलूक है जिसका जिक्र कुरान मजीद और अहादीस में बहुत दफ़ा किया गया है। क़यामत की निशानियों में से इसे एक निशानी समझा जाता है। दाबतुल अर्द के ज़हूर का मकसद लोगों को उनके गुनाहों और अल्लाह ताला की कुदरत से आगाह करना है। ये लोगों को अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान लाने की दावत देगी। दाबतुल अर्द को ज़मीन से निकलने वाली मखलूक कहा जाता है। इसे एक छोटे जानवर या बड़े जानवर के तौर पर बयान किया गया है। दाबतुल अर्द की शक्ल सूरत के बारे में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। बाद रवायात में दाबतुल अर्द को एक छोटे जानवर के तौर पर भी बयान किया गया है। इन रवायात के मुताबिक ये एक बिल्ली के बच्चे या चूहे की जिसामत का होगा। इसके 2 पैर और 1 दुम होगी। इसके जिस्म पर बाल होंगे।
اور اس کی آنکھیں سرخ ہوں گی۔ دیگر روایات میں دابت الارض کو ایک بڑے جانور کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ان روایات کے مطابق یہ گھوڑے یا اونٹ کے جسامت کا ہوگا۔ اس کے 4 پیر اور 1 دم ہوگی اور اس کے جسم پر بال ہوں گے اور اس کی آنکھیں چمکتی ہوں گی۔ دابت الارض کی شکل و صورت کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصای موسوی سے نشان ہوگا۔ ہر مومن کے چہرے پر عصای موسوی سے نشان ہوگا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا۔ ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلمانی سے نشانی لگا دی جائے گی جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس طرح مومن کافر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دابت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی تفصیل دابت الارض کے حوالے سے جو مختلف روایات میں واقع ہوئی ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر 9 نشانیاں ہیں: دھواں، دجال، دابت الارض، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا قتل، زمین کا دنسنا، ایک آگ جو یمن سے نکلے گی، سور پھونکا جانا۔ یہ نشانیاں قیامت سے قبل ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے کچھ نشانیاں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں، جیسا کہ دجال کا ظاہر ہونا۔ باقی نشانیاں بھی جلد ہی ظاہر ہو جائیں گی۔ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لے آئیں گے جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، لیکن یہ ایمان اس وقت بے سود ہوگا کیونکہ توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کے بعد کوئی ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں 3 نشانیوں کا ذکر ہے: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، دابت الارض کا ظاہر ہونا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد ایمان قبول کرنے اور توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی آخری نشانی ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی آخری نشانی ہوگی، تاہم مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا چوتھے نمبر پر بیان ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی آخری نشانی نہیں ہے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد درج ذیل نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا قتل، یاجوج و ماجوج کا انخلا، دھواں، زمین کا دنسنا، ایک آگ جو یمن سے نکلے گی، سور پھونکا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق جامع مسجد کے مشرق کی سفید مینار پر اتریں گے۔ پھر آپ دجال کو تلاش کر کے اس کو باب اللوت پر قتل کریں گے۔ آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ کی دفن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یکے بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور جیسے دجال کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ قومیں ایک بند کے پیچھے بند ہے اور اس وقت تک ان کا ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس بند کو نہ کھول دے۔ جب یہ بند کھلے گا تو یہ قومیں زمین پر تباہی مچا دیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان قوموں کو تباہ کر دیں گے۔ قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہو جائیں گی۔ ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہوں گی، جیسا کہ دجال کا ظاہر ہونا۔ باقی نشانیاں بھی جلد ہی ظاہر ہو جائیں گی۔ ہمیں ان نشانیوں سے آگاہ رہنا چاہیے اور اپنے ایمان اور عمل صالح کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاجوج ماجوج بنی نوع انسان کی 2 قومیں ہیں جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ یہ قومیں ایک بند کے پیچھے بند ہیں اور اس وقت تک ان کا ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس بند کو نہ کھول دے۔ جب یہ بند کھلے گا تو یہ قومیں زمین پر تباہی مچا دیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان قوموں کو تباہ کر دیں گے۔ ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھے جنہوں نے دنیا کے بہت سے حصوں کو فتح کیا۔ انہوں نے یاجوج ماجوج کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار بنائی۔ یہ دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ یہ دیوار اتنی بلند اور مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج اسے عبور نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھوڑتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ
جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے، پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے خروج کی علامت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قوم ہر روز ذوالقرنین کی دیوار کو کھودتی ہے اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے خروج کی مشیت نہ فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہ قوم ایک دن کہے گی کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو کھودیں گے۔ دوسرے دن وہ اس دیوار کو توڑ کر زمین میں نکل آئیں گے اور زمین میں فساد برپا کر دیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ قوم بہت طاقتور اور شریر ہے اور یہ زمین میں بہت تباہی مچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اس قوم کو ایک دیوار کے ذریعے بند کر رکھا ہے۔ یاجوج ماجوج کے خروج کے بارے میں کئی دوسری روایات بھی موجود ہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم بہت زیادہ تعداد میں ہوگی اور یہ زمین پر ہر طرف پھیل جائے گی۔ یہ قوم انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایک ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے ایک دراز بڑی میز بھیجے گا جس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں گی۔ جب یاجوج ماجوج اس میز کو دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رزق ہے، وہ اسے کھا جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے سروں میں کیڑے بھیج دے گا کہ جس سے وہ مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ قوم بہت طاقتور اور شریر ہے اور یہ زمین میں بڑی تباہی مچائے گی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، اللہ کے بندے یاجوج ماجوج کے لیے ہماری مدد کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا۔ یہ کیڑے پھوڑے بن جائیں گے اور پھٹنے سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ زمین کا دنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا۔ وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کے لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ جزیرت العرب کی سرزمین پر ہوگا۔ یاد رہے کہ زمین کا دنس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، ورنہ اس کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ زمین کا دنسنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ سب عذاب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں سے توبہ کرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی توفیق دی ہے، لیکن وہ اس توفیق سے محروم رہیں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایک آگ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ اعتراض نمبر 1، ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نکلے گی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نکلنا بیان کیا گیا ہے۔ جواب: قاضی ایاز نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں دو ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، یا یہ کہ وہ آگ ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اعتراض نمبر 2، بخاری کی ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر کر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے واضح ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے، یعنی قیامت کی سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے
कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, बल्कि इन निशानियों के वक़ूअ पजीर होने के साथ ही सूर फूंका जाएगा। उनके बरखिलाफ यहाँ हदीस में जिन निशानियों का जिक्र किया गया है उनमें से हर एक निशानी के बाद भी दुनिया की चीजें बाकी रहेंगी। इतराज नंबर 3, रवायात में एक ऐसी हवा का जिक्र भी किया गया है जो लोगों को समुद्र में फेंक देगी। ये रिवायत बज़ाहिर इस रवायत के खिलाफ है जिसमें आग का जिक्र है। इस एतराज का जवाब यह है कि ये दोनों रवायतें एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये दोनों रवायतें क़यामत की मुख्तलिफ निशानियों की तरफ इशारा कर रही हैं। आग की रवायत से मुराद ये है कि क़यामत के करीब एक ऐसी आग निकलेगी जो लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी, जबकि हवा की रवायत से मुराद ये है कि क़यामत के करीब एक ऐसी हवा चलेगी जो लोगों को समुंदर में फेंक देगी। क़यामत की निशानियों के बारे में मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं, ताहम इन इख्तलाफात को दूर किया जा सकता है और इन तमाम रवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि क़यामत से पहले कई निशानियां ज़ाहिर होंगी। उन निशानियों में से कुछ तो छोटी होंगी और कुछ बड़ी, और इन निशानियों के ज़ाहिर होने के बाद दुनिया की चीज़ें फना हो जाएंगी और क़यामत कायम हो जाएगी। दूसरी रवायत में जिसमें एक आग का जिक्र है जो लोगों को समुंदर में फेंक देगी, उसमें नास से मुराद कुफ़ार हैं। ये आग हवा के सख्त जकड़ के साथ मिली होगी ताकि उन कुफार को समंदर में धकेलने का अमल ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ पूरा हो। मज़कूरा आग जिसका पानी आग की सूरत में तब्दील हो जाएगा। बाज़ रवायात में यह भी जिक्र किया गया है कि ये आग पानी में गिरने के बाद पानी को आग में तब्दील कर देगी। इस तरह कुफार ना तो जमीन पर रह सकेंगे और ना ही समंदर में। मज़कूरा हदीस में जिसमें 10 निशानियों का जिक्र किया गया है, इनकी तरतीब के बारे में ये बात भी कही गई है कि इनमें से सबसे पहले जिस निशानी का ज़हूर होगा वो धुआं है। इसके बाद दज्जाल निकलेगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, फिर याजूज माजूज निकलेंगे, फिर दाबतुल अर्द निकलेगा और फिर आफताब मगरिब की जानिब से तुलू होगा। ये बात इसलिए कही जाती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तमाम रुए जमीन पर अहले ईमान के अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे कुफार मुसलमान होंगे, उनका ईमान मकबूल होगा। इसके बरखिलाफ अगर ये कहा जाए कि मगरिब की जानिब से आफताब का तुलू होना दज्जाल के निकलने और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने से पहले होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि उस वक्त भी दुनिया में काफिर मौजूद होंगे। ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा और फिर जमीन पर सिर्फ अहले ईमान ही रहेंगे। लिहाजा ये कहना ज्यादा दुरुस्त है कि आफताब मगरिब की जानिब से तुलू होना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होगा। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से सबसे पहले धुआं जाहिर होगा, इसके बाद दज्जाल निकलेगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, फिर याजूज माजूज निकलेंगे, फिर दाबतुल अर्द निकलेगा और फिर आफताब मगरिब की जानिब से तुलू होगा। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईमान कबूल करने वाले तमाम लोगों का ईमान मोतबर होगा और वो मुसलमान माने जाएंगे। हदीस में मज़कूरा निशानियों को जिस तरतीब के साथ जिक्र किया गया है वो इन निशानियों के वक़ूअ पज़ीर होने की असल तरतीब नहीं है। असल तरतीब का इल्म अल्लाह ताला ही को है, इसलिए इस तरतीब में इख्तिलाफात का तज़किरा करना बेसूद है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का तफसीली तज़किरा किया गया है। जाने से पहले वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खातिमा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी इस दुआ का हिस्सा बन जाएं और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।